اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 14، حصہ 1، مکی دور پر ایک مجموعی نظر۔ اب ہمیں پیچھے پلٹ کر مکی دور کے آغاز سے ہجرت تک کی تاریخ پر ایک مجموعی نظر ڈال کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلامی تحریک ابتدا میں کیا سرمایہ لے کر اٹھی تھی۔ 13 سال کی مدت میں اس سرمایہ کے اندر کس کس نوعیت کے اضافے ہوئے، اور جب یہ مدنی دور میں داخل ہوئی تو اس کے پاس کیا سرمایہ تھا جس سے کام لے کر اسے مکی دور کے حالات سے بالکل ہی مختلف دوسری قسم کے حالات میں اپنی منزل مقصود کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ اس تحریک کا ابتدائی یا صحیح تر الفاظ میں بنیادی سرمایہ صرف محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کی نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی نسبی، ذاتی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ایک شریف ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس کے حسب نسب کو تمام اہل عرب جانتے تھے، اور عرب کے بکثرت قبائل جن کو اپنے نسب پر فخر تھا اس بات سے واقف تھے کہ پدری اور مادری سلسلوں میں کہیں نہ کہیں جا کر ان کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت یہ نہ تھی کہ کوئی مجہول النسب، غیر معروف، گمنام یا کم اصل آدمی یکایک لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑے دعوے کے ساتھ آ کھڑا ہوا ہو، جسے دیکھتے ہی کہنے والے کہہ دیں کہ اس حیثیت کے آدمی پر یہ دعویٰ کسی طرح نہیں سجتا۔ پورے عرب میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت نسبی پر شمع برابر بھی حرف گیری نہ کر سکتا تھا۔ خود شہر مکہ میں جتنے خانوادے اپنی عزت کے غرور میں ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی رشتہ داریاں تھیں۔ ان میں سے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسب نسب اور معاشرتی مرتبے میں اس سے کسی طرح کمتر ہیں۔ قریش جس کے ایک فرد آپ تھے، عرب میں سرداری کا مقام رکھتا تھا۔ اس کا اولاد اسماعیل سے ہونا ہر شک و شبہ سے بالا تر تھا۔ ملک کے اندر اور ملک کے باہر دور دور تک اس کے تجارتی روابط پھیلے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ کی تولیت اور حج کی کشش کے باعث عرب کے دور دراز گوشوں تک کے لوگوں کو بہرحال اس سے سابقہ پیش آتا تھا۔ ان وجوہ سے اس قبیلے کو عرب میں وہ بلند مرتبہ حاصل تھا جو کسی دوسرے قبیلے کو حاصل نہ تھا۔ پس مکے جیسے مرکزی مقام پر قریش جیسے ایک قبیلے میں پیدا ہونا عرب کے ماحول میں اس تحریک کے رہنما کے لیے مثالی موقع و محل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنی اسماعیل میں سے ہونا اسماعیلی خاندان کی بزرگی و شرافت اور عزت و منزلت کے ساتھ یہ بات بھی خاص اہمیت رکھتی تھی کہ 2500 سال کی پوری تاریخ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس خاندان کے کسی فرد نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اسی بات کی نشاندہی بنی عامر بن صعصع کے ایک جہاندیدہ شیخ نے اس وقت کی تھی جب اس کے قبیلے کے لوگوں نے حج سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ملاقات اور گفتگو کا ذکر اس سے کیا تھا۔ انہوں نے جب اس کو بتایا کہ قریش کے ایک صاحب ہمیں ملے تھے جنہوں نے نبی کی حیثیت سے اپنا تعارف کرایا اور ہم سے یہ چاہا کہ ہم انہیں اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے چلیں اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں ان کی مدد کریں، مگر ہم نے ان کی بات قبول نہ کی، تو اس مرد کہن سال نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، اس وقت تمہاری عقل کہاں چرنے چلی گئی تھی؟ خدا کی قسم آج تک کسی اسماعیلی نے ایسی بات جھوٹ گڑھ کر کبھی نہیں کہی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد اسماعیل میں سے ہونے کا ایک اور فائدہ تھا۔ تاریخ یہ شہادت دے رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ نبوت برحق ہے۔
کیونکہ اس خاندان کا کوئی شخص کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ لے کر نہیں اٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت اور وضع و حیت اور نشست و برخاست اور رفتار و گفتار اور شائستہ اطوار کو دیکھ کر بچپن ہی سے عرب کے قیافہ شناس یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی غیر معمولی ہستی ہے جو عبد المطلب کے خاندان میں پیدا ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، آپ کی رضائی والدہ، سب کے تاثرات تاریخ میں محفوظ ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کم سنی ہی میں جو لوگ آپ کو قریب سے دیکھ رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک نمایاں عظمت محسوس کر رہے تھے۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایک بالکل اجنبی آدمی بیک نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پکار اٹھتا کہ خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کی شان ہی کچھ ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل وطن اور اہل قبیلہ آپ کی شخصیت سے مروب ہوتے چلے گئے۔ لوگ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے معاشرے کی عام سطح سے آپ کو بہت بلند پاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجاہت، آپ کا وقار، آپ کی سنجیدگی، آپ کی نفاست، آپ کی پاکیزگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی ظرفی، آپ کی کریم النفسی اور آپ کی بے داغ سیرت ایسی نمایاں تھی کہ جن لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ پیش آتا تھا وہ آپ کی تکریم و عزت کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ یہ روب اس وقت بھی کار فرما رہا جب اسلام کی دعوت پیش کرنے کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ دشمنی کے جوش میں پاگل ہو کر وہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی بےہودگیاں کر بیٹھتے تھے، لیکن جس درجے کی دشمنی ان کے سینوں میں آگ کی طرح بھڑک رہی تھی اور جس دشمنی کے بنا پر وہ اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور قریب ترین رشتہ داروں تک کو اذیت ناک مظالم سے معاف نہیں کر رہے تھے، اس کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص روب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آ کر انہیں بے بس کر دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام شروع کرنے کے بعد سخت سے سخت حالات میں بھی کھلم کھلا اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ شعب ابی طالب میں محصور ہو جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر اس حصار سے نکل کر دعوت کا کام انجام دیتے رہے۔ مکہ کے آخری 3 سال جو انتہائی سخت تھے، ان میں بھی آپ صرف مکے میں آنے والوں ہی سے نہیں، عکاظ اور مجنہ اور ذی المجاز اور منی کے اجتماعات میں قبائل اور ان کے سرداروں سے بھی علانیہ ملاقاتیں کر کے اسلام کی دعوت پیش کرتے رہے۔ لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں کوئی ایسی زبردست طاقت تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرائض رسالت انجام دینے سے باز نہ رکھ سکا۔ سامعین و ناظرین کی نگاہوں سے وہ مثالیں گزر چکی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس درجہ مروب تھا۔ نبوت سے پہلے کی زندگی۔ اب دیکھیے، نبوت سے پہلے 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی مکے میں گزری تھی اس کے اثرات کیا تھے۔ یہ زندگی صرف بے داغ ہی نہیں تھی، بلند ترین سیرت و کردار کا ایک نمونہ تھی۔ جس معاشرے میں آپ بچپن سے ادھیڑ عمر تک رہے بسے تھے، جس کے لوگوں کو ہر پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری، ہمسائیگی، میل جول، دوستی، لین دین، غرض طرح طرح کے معاملات میں شب و روز سابقہ پیش آتا رہا تھا، ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی پاکیزگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی و فیاضی کا معترف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم خیر تھے۔ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شر کا تجربہ تو درکنار، اس کا اندیشہ تک کبھی نہ ہوا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لوگوں کو اتنا اعتماد تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہتے تھے، اور یہ اعتماد اس وقت بھی قائم رہا جب اسلام کی دعوت پیش کرنے کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے۔ اس حالت میں بھی دوست دشمن سب اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے رہے۔ کسی کو آپ سے خیانت کا خطرہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل گاہ سے نکلتے وقت بھی ان کی رکھوائی امانتیں واپس کرنے کا اہتمام فرما کر اپنا کامل و اکمل امین ہونا قطعی طور پر ثابت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اس معاشرے میں اس درجہ مسلم تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی اور قریش کے لوگوں نے اس کو پورے زور و شور کے ساتھ جھٹلایا، اس وقت بھی مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہ کر سکے، بلکہ اس دعوت ہی کو جھوٹ کہتے رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی تھی۔ بدترین عداوت کے دور میں بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار پر کسی ادنا درجے میں بھی حرف زنی نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ترین تعلق جن لوگوں کا تھا جن سے کوئی عیب نہ چھپ سکتا تھا، اگر معاذ اللہ وہاں کوئی عیب ہوتا، وہی سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ اور آپ کے فضائل اخلاق سے متاثر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کے لیے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی درخواستیں رد کر دیں اور خود خواہش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی بنا پر شادی کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی خوبیوں پر فدا ہو گئی تھیں۔ 15 برس کی ازدواجی زندگی اس بات کے لیے بالکل کافی ہوتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے عیب و ثواب سے خوب واقف ہو جائے، خصوصاً جب کہ وہ شوہر سے عمر میں بڑی بھی ہو، عاقل و فرزانہ بھی ہو، اور شوہر اسی کے مال سے کاروبار تجارت بھی کر رہا ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس طویل اور انتہائی قریبی مشاہدے اور تجربے کا نتیجہ جو کچھ نکلا وہ یہ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک بلند پایا انسان ہی نہیں بلکہ اتنا عالی مرتبہ انسان پایا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول رب العالمین مان لینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے میں ایک لمحہ بھر بھی تامل نہ ہوا۔ حالانکہ ایک بناوٹی آدمی کی دنیا دار بیوی اس کے مکر اور اس کے مکر کے فوائد میں چاہے کتنا ہی حصہ لیتی رہے، مگر وہ دل سے نہ کبھی اس کی معتقد ہو سکتی ہے اور نہ اس پر ایمان لا سکتی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غلامی کی حالت میں شروع ہوا تھا۔ آقا اور غلام کے درمیان خوشگوار رابطہ بھی ایک نادر الوقوع چیز ہے، کجا کہ غلام کو آقا سے محبت ہو، کیونکہ وہ بالکل بے بس ہوتا ہے اور آقا اس سے ہر طرح خدمت لینے کا حقدار ہوتا ہے، خواہ وہ خدمت اس کے لیے کتنی ہی شاق اور اس کی طبیعت پر کتنی ہی گراں ہو۔ اس کے علاوہ غلام کو آقا کی زندگی کے اچھے اور برے سب پہلو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور ایک بے اختیار خادم کی حیثیت سے اس کے سامنے اپنے مختار مطلق آقا کی زندگی کے برے پہلو زیادہ آتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آقا تھے کہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ جب اس کے باپ اور چچا اسے غلامی سے چھڑانے کے لیے آئے تو اس نے آزاد ہو کر اپنے باپ کے ہاں جانے کی بنسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دی۔ 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر یہ غلام جسے آپ نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے اتنا متاثر ہوا کہ جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر سرفراز ہونے کا علم ہوا تو اس نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ایک لمحہ بھر بھی توقف نہ کیا۔ وہ کوئی ناسمجھ بچہ نہ تھا بلکہ 30 برس کا جوان تھا، اور ایسا ذکی و دانشمند تھا کہ سن 8 ہجری میں وہ اس فوج کا کمانڈر بنا کر بھیجا گیا جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ
جیسے لوگ اس کے ماتحت تھے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی کم عقل خادم تھا جسے نبوت اور رسالت کی اہمیت معلوم نہ تھی، اور محض اپنے مخدوم کی شخصیت سے مرعوب ہو کر وہ بے سمجھے بوجھے ایمان لے آیا تھا، بلکہ در حقیقت اس نے اپنے 15 سال کے طویل تجربے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول خدا ہونے میں ذرہ برابر شک لاحق نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اخلاقی فضیلت کو چند سال پہلے وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ جانے کی وجہ بتا چکا تھا۔ ایسا ہی معاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو 20 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نشین ہی نہیں بلکہ گہرے دوست تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں پرورش پائی تھی۔ ورقہ بن نوفل کا تھا، جو بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے نواسے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے اور پھوپھیزاد بھائی بھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن نبی طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص آپ کی والدہ ماجدہ کے رشتہ دار تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کے ہر پہلو کو قریب سے نہ دیکھ چکا ہو، اور یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والوں میں تھے۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف عالیہ کا ظہور، کسی تحریک کا آغاز ہی اگر ایسی عظیم و جلیل ہستی کی رہنمائی میں ہو تو یہ بجائے خود بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن شروع ہونے کے وقت سے 13 سال تک اس ابتدائی سرمایے میں جو مزید اضافے ہوئے وہ اتنے قیمتی تھے کہ انسانی تاریخ ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کو دیکھیے جو اس دور میں نمایاں ہو کر سامنے آئے اور سب سے بڑھ کر اس دعوت کو فروغ دینے کا موجب بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مالی ایثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولین وصف وہ ایثار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کار عظیم کے لیے کیا۔ آغاز نبوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہایت کامیاب اور خوشحال تاجر تھے۔ ایک طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تھا جو قریش کے دوسرے تاجروں کے مجموعی مال سے کم نہ تھا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت و فراست اور حسن تدبیر اور راز بازی کی ساکھ تھی جس کا مقابلہ کوئی دوسرا نہ کر سکتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں جس کاروبار میں یکجا ہو گئی ہوں، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیسی زبردست ترقی کر رہا ہوگا۔ لیکن نبوت سے پہلے اس مال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی شریک حیات نے محض اپنے عیش و آرام کے لیے مخصوص نہیں کر رکھا تھا، بلکہ نہایت دریا دلی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حاجت مندوں کی مدد، بے کسوں کی دستگیری اور مسافروں کی مہمان نوازی پر خرچ کرتے رہے تھے، اور ہر کار خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس لیے آغاز نبوت میں کوئی بہت بڑا اندوختہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ تھا۔ پھر جب فرائض نبوت کا بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالا گیا تو رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ تبلیغ دین کے ساتھ اپنی تجارت بھی چلا سکیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جب آپ طائف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدل ہی جانا پڑا، کوئی سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسر نہ تھی۔ ہجرت کی تو اس کے سارے مصارف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیے، حتیٰ کہ اہل و عیال کو مدینے بلانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 500 درہم جناب صدیق سے لینے پڑے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک درہم و دینار سے بالکل خالی تھا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک دعوت کا پیش کرنے والا خود اس دعوت کے کام پر اپنے ذاتی مفاد کو اس طرح قربان کر رہا ہو تو ہر دیکھنے والا اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں بالکل مخلص اور بے غرض ہے۔ حتیٰ کہ دشمن اور مخالف تک زبانوں سے خواہ کچھ ہی کہتے رہیں، اپنے دلوں میں یہ مان جاتے ہیں کہ اس دعوت کے ساتھ اس کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے، اور جو لوگ اس کی دعوت قبول کر کے اس کے ساتھ آتے ہیں ان کے لیے ان کے رہنما کی مثال ایسی سبق آموز ہوتی ہے کہ وہ بھی حق کو محض حق ہونے کی بنا پر مانتے ہیں۔ کسی ذاتی غرض کا لوث ان کے ایمان کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہوتا، اور ایثار و قربانی میں بھی وہ اپنے ہادی و رہبر کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زبردست عزم۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم کی پختگی تھی، جسے مشکلات و مصائب اور مخالفتوں کا کوئی بڑے سے بڑا طوفان بھی شکست نہ دے سکا، جسے نہ کوئی خوف اپنی جگہ سے ہٹا سکا، نہ کوئی لالچ پھسلا کر راہ حق سے منحرف کر سکا، اور نہ کسی قسم کے سخت سے سخت حالات مایوسی و دل شکستگی میں تبدیل کر سکے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہاڑ جیسی استقامت ہی تھی جس سے ٹکرا کر ساری مخالف طاقتیں آخر کار اس بات سے مایوس ہو گئیں کہ اپنے کسی حربے، کسی مظاہرہ قوت، کسی ظلم و ستم، کسی تحریض و ترغیب، کسی افطرا پردازی اور الزام تراشی کی مہم اور کسی برے سے برے ہتھ کنڈے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام سے باز رکھ سکیں گے جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے ہیں۔ دیکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اولو العزمی کو سالہ سال تک بالکل بے لچک پا کر یہ اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے کہ جب تک کسی شخص کو اپنے حق پر ہونے کا کامل یقین نہ ہو، اور جب تک کوئی شخص ذاتی اغراض کی کھوٹ سے بالکل پاک نہ ہو، وہ اپنے عزم میں اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں بھی ایمان کی مضبوطی اور راہ حق میں استقامت پیدا کی، اور اسی نے تمام غیر جانبدار لوگوں کو بھی قائل کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ خالص حق پرستی پر مبنی ہے۔